Hello and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. Viewers, इमरान खान ने जो असेंबलीज डिज़ोल्व की हैं केपी की और पंजाब की, ये बज़ाहिर एक मिसकैलकुलेशन लगती है और एक ही चीज़ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में भी देखा जा सकता है, लेकिन ये मिसकैलकुलेशन मुझे इसलिए लग रही है कि उन्होंने जब से असेंबलीज डिज़ोल्व की हैं कोई एक स्टेप भी गवर्नमेंट की तरफ से, गुडविल तो दूर की बात है, ऐसा नज़र नहीं आया जिससे ये लगे कि वो आइनी तरीके से मामलात को सॉल्व करना चाहते हैं या उनको आइन की कोई पासदारी है। सॉल्व तो वो यकीनन नहीं करना चाहते। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले तो आज उनसे उनकी सिक्योरिटी ले ली गई है और सिक्योरिटी रिस्क उनको ऑलरेडी है, उनके ऊपर एक अटैक हो चुका है और आज तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जरदारी साहब ने सिंध हुकूमत का पैसा दहशतगर्द तंजीम को दिया है और वो एक और अटैम्प्ट करने वाले हैं उनके ऊपर जान की। अल्लाह ना करे ऐसा हो और अल्लाह ना करे हमारा मुल्क इस तरफ जाए कि हम इस हद तक गिर जाएं कि अगर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को आप बैलेट बॉक्स के ज़रिए नहीं हरा सकते और गवर्नेंस के ज़रिए नहीं हरा सकते तो आप उनको वैसे ही मार डालें। लेकिन हकीकत है कि इसी मुल्क में बेनज़ीर भुट्टो का भी कत्ल हुआ है, मुर्तज़ा भुट्टो का कत्ल उनके अपने भाई का उनकी अपनी हुकूमत में हुआ, शहबाज भट्टी माइनॉरिटीज़ के मिनिस्टर थे उनका कत्ल हुआ, सलमान तासीर का कत्ल हुआ और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तो हम एक और कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, जुडिशल मर्डर हुआ और उससे पहले लियाकत अली ख़ान का हुआ। तो हमारी हिस्ट्री तो है, हमारे यहाँ लीडर्स का कत्ल तो होता है, लेकिन इसने रुकना कहाँ जाके है। और द लीस्ट वी एक्सपेक्ट इज़ कि हमारे अपने ही जो लीडरान हैं वो एक दूसरे से इतने गैर महफूज फ़ील करें कि उनको पता हो। और इमरान खान आखिर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन आती होगी कहीं ना कहीं से। पहले भी जो इन्फॉर्मेशन आई जिसमें वो कहते थे एक मजहबी जनूनी को मेरे लिए इस्तेमाल किया जाएगा, मुझे मारने की कोशिश की जाएगी, वो वैसे ही हुआ। तो वो किसी बेस पे ये बात कह रहे हैं और इस वक्त बनता ये है एक सिविलाइज्ड माशरे में, किसी भी माशरे में इस वक्त बनता तो ये है कि उनसे उनकी सिक्योरिटी ना ली जाती, इसलिए कि गवर्नमेंट को तो वरीड होना चाहिए था कि इस वक्त इस वल्नरेबल पर्सन को, जो कि इस वक्त एक बहुत पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी का हेड भी है, अगर कुछ हो गया तो हम नहीं चाहते हम पे ज़िम्मेदारी आए। लेकिन ऐसा लगता है दे आर लीस्ट बॉदर्ड, बल्कि उनसे जो सिक्योरिटी हटा ली गई है और जैसे ही केयर टेकर सेटअप आया है फ़ौरन CCPO जो अपॉइंट हुए हैं उनकी हिस्ट्री भी वही है कि वो इंतहाई एंटी PTI। उसके बाद ख़ुद केयर टेकर सेटअप, उसमें जो मोहसिन नकवी चीफ मिनिस्टर आए हैं और जैसी कैबिनेट आई है, सारे स्टेप्स जो हैं वो पार्टिज़न हैं, वन साइडेड हैं, एक पार्टी को सूट करते हैं और वो पार्टी वो है जो सब हुकूमत में है। उसको मैं एक पार्टी समझ रही हूँ, जितनी मर्ज़ी जमातें मिली हुई हैं उसमें। तो अगर हम इसको मुस्तकिल हवा देते रहे, इस एस्केलेशन लैडर को, इसको मज़ीद एस्केलेट करते रहे, टेम्परेचर हाई करते रहे अपने पॉलिटिक्स का, तो ये हर एक तक पहुँचेगा। मुझे नहीं मालूम ये कोई सोच रहा है या नहीं सोच रहा, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब को, आसिफ अली जरदारी साहब को, शहबाज शरीफ को, इन सबको ये याद रखना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री ये भी है कि जो जो कुछ ये सब एक दूसरे के दौर में करते गए हैं वो फिर इन्हें ख़ुद भी भुगतना पड़ा है। और ये जो हरकत भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करेंगे इन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या वैसे भी एक अखलाकियात से गिर के, वो पूरी कौम को और इनको ख़ुद लीडरशिप को भुगतना पड़ेगी। तो इस वक्त एक वल्नरेबल इंसान के साथ इस हद तक तो खड़े हों कि उससे उसकी सिक्योरिटी ना छीने। दूसरा उसका एंगल ये है कि तहरीक इंसाफ ने जो भी इक़दाम लिए हैं पिछले दिनों में, जो भी डिसीजंस लिए हैं, जिसमें उन्होंने पहले कहा कि हम नेशनल असेंबली का हिस्सा नहीं बनेंगे, उसके बाद दे वांटेड टू गो देयर एंड बी देयर, लेकिन उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए कि ये ना आए यहाँ पे। उससे ये समझ आती है कि तहरीक इंसाफ यू टर्न्स तो लेती है लेकिन बाय द बुक लेती है, आइन को फॉलो करती है किसी ना किसी तरह। यू टर्न भी नहीं लेना चाहिए, मॉरली वो भी ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही हैं, अगर उसमें मान लिया जाए कि उनके यू टर्न अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर हैं तो चलें, एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जो उसका काउंटर रिबटल देती है गवर्नमेंट, वो बड़ा अजीब सा होता है। उन्होंने वही इस्तीफ़े जो उनको मंजूर नहीं थे फ़ौरन मंजूर कर लिए। सो अखलाकियात भी गई,
کسی قسم کی جورسڈکشن آف کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا اور اس کے بارے میں سوچنا کہ ہم کیا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ آگے جا کے یہ کورٹ ہوتا ہے. کورٹس میں جب کوئی فیصلے ہوتے ہیں یا کوئی مقدمے ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ ہو چکا ہے، وہ ہسٹری بنتی ہے، پریسیڈنس بنتی ہے، لیکن ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس سب سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عمران خان سے مس کیلکولیشن ہوئی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب وہ اسمبلیز ڈیزالو کر دیں گے تو آئینی طریقے سے 60 ڈیز میں یا 90 ڈیز میں، 90 ڈیز کا لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں، اس میں حکومت انتخابات کرا دے گی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ جن لوگوں سے وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشنلی ایسا کریں گے، ان کی ہسٹری کیا ہے، یا وہ اس وقت کس مزاج میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو گورنمنٹ نہیں چھوڑنا چاہتے، وہ تو آلریڈی اکنامک ایمرجنسی کی بات کر رہے تھے، اور وہ آلریڈی کہہ رہے تھے الیکشن نہیں ہوگا. تو یہ ایک مس کیلکولیشن عمران خان سے ہو گئی ہے. بٹ یہ جو مس کیلکولیشن ہے عمران خان کی، یہ بہرحال حکومت کو اور ایکسپوز کرتی جا رہی ہے. آج تو ڈاکٹر صاحب کو یہ کہنا پڑ گیا کہ پاکستان کی ترقی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے، اور اگر فائنانس منسٹر ایسی سٹیٹمنٹس دینے لگے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کے پاس جو کوئی فارمولاز باقی تھے، پہلے بھی نہیں تھے، اب بھی نہیں ہیں، وی آل نو دیٹ، لیکن اگر کوئی تھے تو وہ بھی ختم ہو گئے ہیں. 200 سے نیچے ڈالر کو لانے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، لیکن لارجسٹ ڈی ویلویشن انہوں نے کر دی ان دا ہسٹری آف پاکستان، کیونکہ انٹر بینک کلوزنگ ریٹس جو 25 جنوری کو تھے وہ تھے 230 روپے 79 پیسے، 27 جنوری کو 262.60. یہ تاریخ میں سب سے بڑی ڈی ویلویشن ہوئی ہے ان دا ہسٹری آف پاکستان. اور اس کے باوجود یہ لوگ نہ الیکشن کرانے کو تیار ہیں. کوئی مورلی تھوڑی سی سٹینڈنگ رکھنے والی گورنمنٹ اس چیز پہ استعفیٰ دے دیتی، کہہ دیتی ہم سے چیزیں حل نہیں ہو رہی. لیکن آف کورس یہاں مورالٹی کی بات کرنا بھی عجیب سا لگتا ہے. اس کے علاوہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حکومتی اراکین سے یا منسٹرز سے آپ بات کریں تو ان میں سے کوئی بھی اس موڈ میں نہیں لگ رہا کہ الیکشنز ہوں گے. کبھی ڈیجیٹل سینسس کا بہانہ ہوتا ہے، اور کبھی الیکشن کمیشن خود کہہ دیتا ہے کہ ہم ابھی نہیں کر سکتے، ڈیٹس آلریڈی وہ آگے لے گئے ہیں. جو 29 فروری تک ختم ہونی تھی سینسس، اب وہ 1 مارچ سے شروع ہوگی. پھر اسی طرح پرویز الہی نے جو نئے ضلع بنائے ہیں جی، ان کی ڈیلیمیٹیشنز نہیں ہو سکتی. حالانکہ آئین اور قانون میں اگر 90 دن کا ٹائم ہے تو اس 90 دن میں آپ کو یہ کام کرنے ہوتے ہیں. تو کون یہ چیز چیلنج کرے گا جا کے عدالتوں میں، کیونکہ عدالتیں تو خاموش بیٹھی ہیں اس وقت. فواد چودھری کو لاہور کی عدالت نے بلایا ہوا تھا کہ ان کے آگے ان کو پیش کیا جائے. ہم سب نے دیکھا کہ اس عدالت میں نہیں لے کے گئے، اسلام آباد لے گئے ان کو. یہ سارے جو انڈیکیٹرز ہیں یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت بہرحال آئین کی حکمرانی تو کہیں بھی نہیں ہے، یا آئین کی پاسداری تو کہیں بھی نہیں ہے. رادر اس میں ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگانے کا جو سلسلہ جاری ہے، اس سے یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ یہ ملک ایسے ہی چلے گا، اتنی ہی تنخواہ پہ چلے گا، اسی پہ گزارا کریں. اور یہاں پہ اس وقت ہیومن رائٹس کی بات کرنا یا ڈیموکریسی کی بات کرنا، یہ سب کچھ میٹر نہیں کرتا. لیکن جو بہت عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے یہی لوگ چارٹر آف اکانومی کی باتیں کرتے تھے. یہی لوگ کہتے تھے کہ ریاست بچائیں، سیاست کو چھوڑیں. آج ریاست بھی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، سیاست بھی داؤ پہ لگی ہوئی ہے. تو یہ جو اتنی تیزی سے رنگ بدلتے ہیں ہمارے سیاستدان، اس پہ ان کا مواخذہ کون کرے گا؟ مجھے نہیں معلوم یہ لیڈرشپ کب تک اسی طرح رہے گی، کیونکہ اب تو آگے ان کی نسلیں آ گئی ہیں. مریم واپس آ رہی ہیں، وہ بظاہر لیڈ کرنے آ رہی ہیں الیکشنز کو. لیکن کیا اس دفعہ مانی جائے گی نواز شریف صاحب کی؟ ان کے بھائی ابھی تک تو نہیں مان رہے الیکشن کے لیے، اور وہ کیونکہ وزیر اعظم ہیں اور ہی از آل ان پاور، تو مجھے نہیں معلوم کہ ان کی پاور کو کون چیلنج کرے گا، ان کو کون مجبور کرے گا کہ وہ ریزائن کریں یا سٹیپ بیک کریں اور اعلان کریں کہ الیکشنز ہونے چاہیے یا ان کی جگہ کسی اور کو آ جانا چاہیے. اسی طرح ایک اور گروپ جو ایمرج کر رہا ہے مفتاح اسماعیل کا، خاقان عباسی کا، اور اس کے علاوہ جس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی شامل ہیں. یہ سارے لوگ بھی آزمائے ہوئے لوگ ہیں. آئی کانٹ ٹرسٹ دیم کہ یہ لوگ ایک دم سے جاگ گئے ہیں اور ان کا ایک دم سے ضمیر جو ہے وہ چینج ہو گیا اور ان کو لگا کہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے. سو وی ول ری امیجن پاکستان. یہ جو ورڈز ہیں ری امیجن پاکستان، پاکستان کو ری امیجن کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو ری امیجن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے جس طرح اس کو امیج کیا گیا یا امیجن کیا گیا تھا، قائد اعظم نے جیسے سوچا تھا کہ ایسا پاکستان ہونا چاہیے، آپ اس سے ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں.
آپ اس سے بہتر کوئی چارٹر لانا چاہ رہے ہیں، ضرور لائیں اگر آپ سمجھتے ہیں حالات بدل گئے ہیں، لیکن فاؤنڈنگ فادر سے آپ کتنا دور جا کے کتنا جینیس سوچ سکتے ہیں جب آپ نے خود پچھلی حکومتوں میں اتنے کمپرومائزز کیے ہیں، خود آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا حصہ رہے ہیں. سو وہی چہرے، وہی حرکتیں، اور اوپر سے مزید ایسکلیشن پولیٹیکل ٹیمپریچر میں، اس کو کہیں جا کے رکنا ہوگا. ہمیں خود ہی اپنا سوچنا ہوگا. ہمیں کسی تیسری قوت کی باہر سے ایڈ کی جو ضرورت پڑ رہی ہے، یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں. اور IMF کے پاس جانا، اس کو آنکھیں دکھانا، یہ سب کچھ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ڈار صاحب نے اکانومی کو جو نقصان پہنچایا ہے، اس کے بعد ان کو جو IMF کے پاس جانا پڑ رہا ہے، اس میں اگر کسی کا نقصان ہوا ہے تو وہ صرف عام آدمی کا ہوا ہے. اور نہ صرف یہ کہ ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ یہ الیکشن دے کے لوگوں کو اپنی مورل سٹینڈنگ بہتر کر سکتے تھے کہ جی ہم سے ہینڈل نہیں ہوا، لیکن ہم اس سے زیادہ ذمہ داری بھی نہیں لینا چاہتے اس بلنڈر کی. یہ وہ بھی نہیں کر رہے. سو مورل آف دا اسٹوری از کہ جس کے ہاتھ میں تخت آ جاتا ہے وہ اس سے اترنا نہیں چاہتا، اور لوگوں کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. اور عمران خان آج جتنے انسیکیور بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کرے ان کی جان محفوظ رہے، اور اللہ نہ کرے پاکستان کو کوئی اور حادثہ دیکھنا پڑے، لیکن یہ ہمارے اپنے پولیٹیشنز ہی ہیں، یہ ہمارے اپنے سولینز ہی ہیں جنہوں نے ان کو آج اس مقام پہ پہنچایا ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کو مار دیا جائے گا اور ان سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی. آئی ول ریپیٹ کہ اگر تھوڑی سی بھی مورل سٹینڈنگ باقی ہے اور آپ تھوڑا سا بھی چاہتے ہیں کہ ملک آگے بڑھے، معاملات آگے بڑھیں، جو چارٹر آف اکانومی کی آپ باتیں کرتے تھے یا جو آپ ریاست بچاؤ کی باتیں کرتے تھے، تو ریاست بچتی ہے جب آپ ایک دوسرے کو سپیس دیتے ہیں، ان کی سیکیورٹی رہنے دیں ان کے پاس. ملک مزید حادثات کا متحمل نہیں ہو سکتا. سی یو ٹمارو.